السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ راہ خدا میں خرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو اسے۔ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو۔ اس آیت میں اسم کا لفظ آیا ہے، الف سے میم اسم، جسے مرحوم راغب نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے کہ ایسا کام جس سے نیکی کرنے میں انسان سست پڑ جاتا ہے، یعنی نیک کام میں سستی کرتا ہے۔ لوگوں کا پہلا سوال شراب اور جوئے کے حکم کے بارے میں ہے۔ یہاں پر جو خمر کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے ڈھانکنا، چھپانا۔ لہذا وہ کپڑا جس سے عورتیں اپنا سر چھپاتی ہیں، اپنا حجاب برقرار کرتی ہیں، اسے خمار کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ خمر انسان کی عقل کو چھین لیتا ہے، انسان کی عقل پر پردہ ڈال کر عقل کو چھپا دیتا ہے، لہذا اسے خمر کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ میسر آیا اس آیت میں، میسر یسر سے نکلا ہے۔ یسر کا مطلب ہے آسان۔ اصل میں جوئے میں دونوں طرف آسانی سے دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسی لیے اسے میسر کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں ان کے اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ شراب خواری اور جوا کھیلنا دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ ممکن ہے اس میں کچھ بظاہر فائدہ بھی نظر آئے، جیسا کہ کچھ لوگ انگور کی کھیتی کر کے یا پھر شراب کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، شراب بیچنے لگیں، یا کچھ لوگ جوا خانہ بنا کر ممکن ہے کمائی کرنے لگیں، مال دولت حاصل کرنے لگیں۔ یہ کچھ فائدے سے بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن علمی اور تربیتی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ شراب اور جوئے کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے، مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ تفسیری نمونہ میں شراب نوشی اور جوئے بازی کے نقصانات کچھ بیان کیے گئے ہیں، وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا نقصان انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، عمر کا کم ہونا۔ دوسرا نقصان بچوں پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے برائیوں کا، بد اخلاقی، بد کرداری کا آنا، خاص کر اگر مستی کی حالت میں زن و شوہر ایک دوسرے کے قریب ہوں، ہم بستری میں قریب ہو جائیں، تو اس کے بھی بہت برے آثار ہوتے ہیں اس بچے کے اوپر۔ تیسرا اثر اخلاقی برائیوں کا پھیلنا، فساد کا زیادہ ہو جانا، جنایتیں بڑھ جاتی ہیں، تباہی، بربادی، چوری، مار پیٹ، زخمی کرنا، زنا، جنسی بد اخلاقیاں، یہ ساری چیزیں پھیل جاتے ہیں۔ مثلا ڈرائیوری کرتا ہے انسان، خطرات بڑھ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفکر کا کہنا ہے، ایک دانشمند کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں آدھے شراب نوشی کے اڈے بند کر دیے جائیں تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں
کہ میں ملک کے آدھے بیمارستان اور علاج کے سینٹر اور جو مرکز ہے اس کو بند کر دوں گا. یعنی اس جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ کتنے نقصانات ہیں. جوا بھی مختلف قسم کے مشکلات وجود میں لاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، جس سے انسان کا دل و دماغ قابو میں نہیں رہتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر انسان دماغی یا قلبی طور پر حملے کا شکار ہو جاتا ہے، اٹیک آ جاتا ہے انسان کو، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، بلڈ پریشر جسے کہا جاتا ہے ہائی ہونے لگتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان میں بھوک پیاس کم ہو جاتی ہے، یعنی جو کھانے کی اشتہا ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے انسان کے. جیسا کہ محققین نے اپنی رپورٹ میں تحقیق کرنے کے بعد بتایا ہے، دنیا میں 30% جرم جوئے بازی سے ہوتے ہیں. جوئے سے اقتصاد اور بازار کا کام سست پڑ جاتا ہے، کیونکہ انسان مفید کام کو چھوڑ دیتا ہے، مفید کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے جس سے انسان کا فائدہ پہنچے، محنت لگے جس میں. بعض ایسے ملکوں میں جہاں اسلامی حکومت نہیں پائی جاتی ہے وہاں پر بھی جوئے اور خمار کے اوپر سخت پابندی لگائی گئی ہے. اور برسوں پہلے یو کے میں، یہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، انگلینڈ انگلستان جسے کہا جاتا ہے، انگلستان میں مثلا انگریزوں نے 1853 میں اس جوئے بازی پر پابندی لگائی تھی. اسی طرح سابقہ سوویت یونین جو اس میں یعنی روس میں یوں کہا جائے کہ 1854 میں، جرمنی میں 1873 میں، ان ممالک میں برسوں پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. جوئے کے اڈے پر پابندی لگائی گئی، جوئے پہ سختی کی جاتی ہے. یہ اسلام کی دیانتداری اور دانشوری ہے کہ زبان ہے کہ ہم نہ حقائق کا انکار کرتے ہیں اور نہ فقط مادی منافع پر نگاہ رکھتے ہیں. ہم فائدے کے پردے میں کام کرنے والے نقصانات کو بھی دیکھتے ہیں. کیا نقصان اس سے وجود میں آ رہا ہے؟ شراب میں عقل، قوت ارادی، شدت احساس کی بربادی ہے، اور جوئے میں حرام خوری کا مفسدہ مادی منافع سے کہیں زیادہ پایا جاتا ہے. لہذا ان کے جائز ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. صرف جوئے سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات وجود میں آ رہے ہیں، قمار بازی سے جو آ رہے ہیں، انسان کا فقیر ہو جانا، مال و دولت انسان کا سب لٹ جاتا ہے، چھن جاتا ہے، انسان فقیر ہو جاتا ہے. خودکشی بہت زیادہ بڑھ رہی، سوسائڈ کر رہے ہیں لوگ، بڑھ رہے ہیں. طلاق بہت زیادہ، یہ جو جدائیاں بڑھ رہی ہیں زن و شوہر کے درمیان، اس کی وجہ سے ہے. بچوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ، شراب نوشی اور یعنی یہ قمار بازی کی حالت میں جنسی تکلیف، مارنا پیٹنا، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں بچوں کے اوپر ہوتی ہے. اور یعنی غصور ہو جاتا ہے انسان، بے اخلاقی کے نمونے پیش کرتا ہے بظاہر. طرح طرح کے جرم اور ظلم بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. لہذا انسان کو ان دونوں آفتوں سے، شراب خوری سے بھی اور جوئے بازی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جو اس آیت میں مطالب ہیں اور پیغام ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.